اللہ تعالیٰ نے نبی کی سیرت کو امت کے لیے مشعل راہ بنا دیا، نمونہ بنا دیا۔ کس طرح؟ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور بے شک رسول کی پیروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کا اسوہ تمہارے لیے نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے جو اللہ سے امید رکھتے ہیں، والیوم الآخرہ، اور آخرت کے دین کی امید رکھتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ تین باتیں ہیں یہاں پر۔ نبی کا اسوہ حسنہ ان لوگوں کے لیے بہتر بنایا، عملی نمونہ بنایا جو اللہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ قرآن دیکھیے، انہوں نے بھی جوانی کے وقت میں کوشش کی تھی۔ اصحاب کہف انہم فتیۃ کا ذکر وہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ قوم نے بت بنا لیے، بتوں کے آگے سجدے کرتی تھی۔ ایک دن میلے کا تھا، ان کا میلے کا، قوم ابراہیم کا میلے کے دن جایا کرتے تھے، وہاں پر جمع ہوتے تھے اور خوب طوفان بدتمیزی جس کو ہم کہیں وہ ہوا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کو غنیمت جانا اور ان کے تمام معبودان ناحق کو توڑ پھوڑ دیا، اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ کر وہاں سے رخصت بھی ہو گئے۔ قوم جب میلے سے واپس آئی ہے تو دیکھا کہ بت سارے ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کے ناک ٹوٹی ہے تو کسی کا کان غائب ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے تو کسی کا پاؤں غائب ہے۔ کیا کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ قرآن بیان کرتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو ان سب کو چورا کر دیا مگر ایک کو جو ان میں سب سے بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں۔ جب یہ واپس آئے تو ان کا حال تو برا تھا، بتوں کا، سارے چھوٹے معبود ان کے ملیا میٹ ہو گئے، جو خود کو نہیں بچا سکے وہ دوسروں کو کیا دیں گے؟ لیکن جب انسان کی عقل ہی کام نہ کرے تو اس کا کیا کیا جائے؟ جب آئے تو قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ ظالم ہے جس نے ایسا کام کیا ہے، ہمارے ان معبودوں کو ملیا میٹ کر دیا، توڑ پھوڑ دیا ان کو۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ان میں سے کچھ لوگ بولے کہ ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا اور اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی کون ہے؟ سمعنا فتى، ہم نے سنا ایک جوان کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام جب کیا تھا تو آپ جوانی کی حالت میں تھے۔ تو پتہ چلا کہ ڈیسیجن پاور جو ہوتی ہے وہ اس وقت میں ہوتی ہے جو انسان فیصلے کرتا ہے، تبدیلی کے فیصلے کرتا ہے اپنی زندگی کے لیے، اپنے اہل و عیال کی زندگی کے لیے، کاش کہ امت کے لیے یہ فیصلے کرے اور ان کو بھی فوائد پہنچائے اگر یہ ذہن بن جائے۔ فرمایا کہ ایک جوان کو دیکھا جو انہیں برا بلا کہتا ہے اور اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کہنے والے ایک نہیں تھا، قالو کا صیغہ ہے، ان لوگوں نے کہا، جمع مذکر غائب کا۔ پتہ چلا کہ اتنے لوگوں کے مد مقابل ٹکرانے والی ذات ایک تھی، ابراہیم علیہ السلام کی۔ وہاں پر بھی دقیانوس اور اس کے تمام لاہو لشکر کے اگینسٹ جو تھے وہ 7 اصحاب تھے، جنہوں نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم تو اس کو رب مانتے ہیں جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہوا۔ جب یہ سارا دیکھ لیا تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، بولے کہ ان کو لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گواہی دیں۔ لائے گئے ابراہیم علیہ السلام، کیا پوچھا؟ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، بولے اے ابراہیم کہ آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حال کیا ہے؟
کسی کا ناک توڑ دیا، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا ہاتھ غائب تو کسی کا پاؤں غائب ہے، لنگڑے لولے ہو کر یہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، کس نے یہ کیا؟ آپ نے کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ بڑا حکمت والا جواب تھا۔ ہاں، جھوٹ نہیں بولا، نبی کی ذات جھوٹ سے پاک ہوتی ہے، یہ جھوٹ عیب ہے، نبی کی طرف منسوب بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جو منسوب کرے وہ اپنے ایمان کو چیک کر لے وہ کہاں کھڑا ہوا ہے، اس کا ایمان بھی اس کے پاس رہا یا نہیں رہا۔ یہ فتویٰ بھی لے لیجئے گا مفتی صاحب سے، کسی سے۔ قالو، جب انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہوں۔ بڑے نے کیا ہوگا۔ آپ نے کلاڑا اسی لیے رکھا تھا بڑے بت کے کاندھے پر، وجہ یہ تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ جب یہ آئیں تو ان کو پتہ چلے کہ یہ بت جن کے آگے ہم سجدے کرتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خیر و شر کے مالک سارے کے سارے یہ ہیں، جب یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو ہمارے لیے کیا نفع پہنچائیں گے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کے کندھے پر یہ رکھ کر ثابت کر دیا کہ جب یہ خود کچھ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اور کلاڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھا ہوا ہے اور یہ بھی جواب دینے سے قاصر ہے کہ کس نے کیا ہے، تو پھر تم کتنے احمق ہو کہ ان کے آگے سجدے کرتے ہو، ان کو خدا مانتے ہو۔ اس طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا۔ جب یہ کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، تو ہمیشہ سے کفر کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ بے بس ہو جاتا ہے تو انتقام لینے پر آ جاتا ہے، پھر مار دھار والی کیفیت کفر میں پائی جاتی ہے۔ جب کچھ نہ کر سکے تو انہوں نے کیا کیا؟ نمرود نے آگ کا الاؤ تیار کیا اور کہا کہ ان کو معاذ اللہ نقصان پہنچائے۔ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ بے بس ہو گئے نا، کچھ کر نہیں سکے۔ تو کفر کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے کہ جب بے بس ہو جاتا ہے تو اس روش پر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی مدد فرمائی، نصرت فرمائی، رحمت فرمائی۔ کیا بڑا مشہور قرآن کی آیت ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور ہم نے کہا ہے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ جوانی میں ڈیسیجن لیا نا رب العالمین کے لیے، کوشش کی، تو اللہ رب العالمین نے آگ کو بھی آپ کے لیے سلامتی والا کر دیا اور رحمت والا کر دیا۔ مفسرین کرام نے یہاں پر لکھا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین سلامہ کا لفظ ذکر نہ کرتا تو آگ کی میں ٹھنڈک اتنی تھی کہ وہ ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچاتی، اس لیے اللہ رب العالمین نے سلامتی کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے تو اپنے طور پر برا چاہا، ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر زیاں کار کر دیا، یعنی ان کی ساری برائیاں کو اللہ رب العالمین نے ملیا میٹ کر دیا، اور اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد اور نصرت فرمائی۔ یہ دونوں چینجز جو آئی ہیں، دونوں تبدیلیاں آئی ہیں، دونوں طرف سے، اللہ کے ولی کی حیثیت سے بھی دیکھ لیجئے اصحاب کہف کو، اور نبی کی حیثیت سے بھی دیکھ لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، دونوں جو کارنامے ہوئے ہیں وہ دونوں جوانی کے ایام میں ہوئے ہیں۔ خاص طور پر فتن کا ذکر یہاں پر کیا اور وہاں پر انہم فتیۃ کا ذکر کر کے اس امت کو یہ ثابت کیا کہ اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو اس وقت میں کرنا ہے جو جوانی کا وقت ہے، کیونکہ بڑھاپے میں تو اعضاء جواب دے جاتے ہیں، انسان کر نہیں سکتا۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔